أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأت والماء والهواء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ایک ایسی خاتون کی سالس ثواب کی مجلس ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی ذکر اہل بیت میں گزاری، اور چونکہ ماں کی گود اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہوا کرتی ہے تو انہوں نے اپنی اولاد کو بھی ذاکر اہل بیت بنایا اور یہ سلسلہ جاری رکھا کیونکہ یہ ثواب جاریہ ہے. اور دیکھیں، مجھ سے بہت بہتر انداز سے آپ لوگ انہیں جانتے ہیں، اور صرف ذاکر اہل بیت ہی نہیں بلکہ جب بھی ان سے ملاقات کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کس انداز سے پروردگار عالم کا مسلسل شکر ادا کرتی رہتی. جو بھی کھاتی، جو بھی کھانے کو دیا جاتا اسے خوشی کے ساتھ، بہت ہی مزے لے لے کر، مسکرا کر، اتنے شکر کے ساتھ کھاتی تھی کہ آج تک، یعنی آخر وقت تک، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو انہیں منع ہو، جو ان کے لیے مضر ہو. اور میری والدہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی تھیں کہ دیکھو کہ کس طریقے سے شکر کر کے کھاتی ہیں، کس طریقے سے مسلسل شکر کرتی ہیں، کبھی کسی چیز میں کوئی خامی نہیں نکالنا، کوئی نقص نہیں نکالنا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں اور جسے ہمیں اپنے اندر ڈالنا چاہیے، اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم پروردگار عالم کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں تو پروردگار عالم ہمارے لیے اپنی نعمتوں میں فقط اور فقط اضافہ ہی کرتا چلا جاتا ہے. ایک دفعہ درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ آیت الکرسی ہے جس سے میں اور آپ سب واقف ہیں. اب آیت الکرسی ایک بہت ہی عظیم و بابرکت آیت ہے، اور سورہ بقرہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ آیت الکرسی سورہ بقرہ کا جز ہے، اس کا حصہ ہے. 255ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی. اور دیکھیے کہ آیت الکرسی کے متعلق جو ایک سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ کہ کیا آیت الکرسی فقط ایک آیت ہے، یعنی هو العلی العظیم تک ہے، یا آگے ہم فیہا خالدون تک ہے جو آگے کی 2 آیتوں کو ملا کر ہے؟ تو اس کے متعلق فقہا کی جو بحث ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آیت الکرسی فقط ایک ہی آیت ہے اور هو العلی العظیم تک ہے. لیکن جب ہم نماز وحشت قبر کی بات کرتے ہیں تو نماز وحشت قبر کے لیے یہ ہے کہ احتیاط کی بنا پر ہم فیہا خالدون تک، یعنی کہ اگلی 2 آیتوں کو ملا کر جو ہے اس میں پڑھا جائے. لیکن ویسے جتنے بھی اعمال میں اور آپ انجام دیتے ہیں ان میں اگر آیت الکرسی کا تذکرہ آتا ہے تو وہ فقط اور فقط هو العلی العظیم تک ہے. رہبر معظم سید علی خامنائی کے پاس ایک والد اپنے بیٹے کو لے کر آئے اور اس بچے نے کافی حد تک قرآن جو ہے وہ حفظ کیا ہوا تھا.
تو رہبر معظم نے اس سے کہا کہ اچھا آپ ایک یہ کام کیجئے کہ آپ مجھے آیت الکرسی سنائیے. تو اس بچے نے جب آیت الکرسی سنائی تو اس نے ہم فیہا خالدون تک سنائی. تو رہبر معظم نے اس سے مذاق میں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ آیت الکرسی نہیں آیات الکرسی کے قائل ہیں، یعنی کہ آیت الکرسی تو صرف ایک ہی آیت ہوئی هو العلی العظیم تک، لیکن اگر آپ آگے کی 2 آیتوں کو بھی ملا کر پڑھتے ہیں تو وہ آیت الکرسی نہیں رہتی، پھر وہ آیات الکرسی بن جاتی ہے. تو دیکھیں کہ ایک اور بھی بات میں بیان کرتی چلوں کہ اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت کی آیت الکرسی الگ ہے اور ہماری آیت الکرسی الگ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. آیت الکرسی میں کوئی تقسیم نہیں ہے، آیت الکرسی ایک ہی ہے هو العلی العظیم تک. وہ بس یہ ہے کہ نماز وحشت قبر میں احتیاط کی بنا پر آپ ہم فیہا خالدون تک اس کو پڑھتے ہیں. اب آیت الکرسی اتنی عظیم آیت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جب بھی ان حضرت آیت الکرسی کی تلاوت فرماتے تو ہمیشہ آپ کے چہرے اطہر پر ایک مسکراہٹ ہوتی، ایک تبسم ہوتا اور خوشی کی مسکراہٹ، اور ہمیشہ فرماتے کہ یہ ایک عظیم خزانہ مجھے حاصل ہوا ہے. کیونکہ آیت الکرسی وہ آیت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو فقط آیت ہی نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ پروردگار عالم نے 1000 ملائکہ کو بھی زمین پر نازل کیا تھا. اور ایک یہ ایسی آیت ہے کہ دیکھیے یہ بہت ہی غور طلب بات ہے کہ آیت الکرسی کو ہر کوئی پابندی کے ساتھ روزانہ نہیں پڑھ سکتا. نماز واجب نماز کے بعد ہے کہ ہر واجب نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے، لیکن ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا. فقط 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ جو پابندی کے ساتھ آیت الکرسی کی تلاوت کر سکتے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ روایت میں ملتا ہے کہ مسلسل آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے اول یا تو پیغمبر ہوا کرتے ہیں یا پھر صدیقین ہوا کرتے ہیں، بہت ہی بڑا رتبہ ہے صدیقین، یا پھر وہ کہ جس سے پروردگار عالم راضی ہو. تو کم سے کم انسان کو تھوڑا سا یہ اطمینان ہوتا ہے کہ شاید پروردگار عالم ہم سے راضی ہے کہ ہم روزانہ اپنی واجب نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر سکیں. اور آخری یہ کہ پروردگار نے جس کے مقدر میں شہادت کو لکھ دیا ہو تو پھر اتنی عظیم کہ آپ کو ایک حیات مل گئی، نہ ختم ہونے والی حیات، کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو آیت الکرسی کو سبک نہیں جانیے گا. اچھا دیکھیے کہ جب آیت الکرسی کو آپ ہر واجب نماز کے بعد اس کی تلاوت کرتی ہیں تو پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی پابندی کے ساتھ ہر واجب نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو کوئی بھی زہریلا کیڑا اسے نہیں کاٹے گا. اور صرف زہریلے کیڑے کی بات نہیں ہے، آج کے جو زمانہ ہے اسے کورونا ہے، اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ دیکھیں ہر چیز کو پڑھنے کے لیے آپ کا ایمان، معرفت، آپ کا عقیدہ قوی ہونا چاہیے. جب آپ عقیدے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ وائرس وغیرہ آپ کو کوئی تکلیف، کوئی عذر نہیں پہنچائیں گے. اور یہ آیت الکرسی کیسی ہے کہ انسان اگر اس کو واجب نماز کے بعد تلاوت کرتا ہے تو صرف زہریلے کیڑے سے نہیں بلکہ بہت سی جسمانی بیماریوں سے، مثلا بخار نہیں ہوتا اس شخص کو جو کہ پابندی کے ساتھ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے. اور اب جب کہ آیت الکرسی کی تلاوت کی بات ہے کہ واجب نماز کے بعد، تو میں آپ لوگوں کو ایک عمل بتاتی چلوں جو کہ آیت اللہ نحوت کی اصفہانی نے امام خمینی علیہ الرحمہ کو تعلیم فرمایا تھا. آپ کے اس امام خمینی علیہ الرحمہ کے استاد محترم ہیں آیت اللہ نحوت کی اصفہانی. انہوں نے کیا عمل تعلیم فرمایا کہ ایک دفعہ آپ نے آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے هو العلی العظیم تک، ٹھیک. اس کے بعد آپ نے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنی ہے ایک دفعہ. اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورہ توحید قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ اور تیسری آیت کی تلاوت کرنی ہے. اور پھر وہ یہ فرماتے ہیں، امام خمینی سے کہتے ہیں کہ اگر تم اس کو پڑھو گے تو یاد رکھنا کہ پھر تمہیں کسی بھی کیمیا کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، یعنی تمہیں کسی علم کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، اور دنیا و آخرت کی تمام مشکلات تمہاری حل ہو جائیں گی.
اور جو بھی کامیابی ہوگی وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی. جس چیز میں کامیابی حاصل کرنا چاہو گے خود بخود تمہیں حاصل ہو جائے گی. اور کہتے ہیں کہ پھر امام خمینی نے اس کی تلاوت جب یہ عمل کرنا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ اب آپ امام خمینی کی زندگی میں کامیابی کو دیکھیے کہ کس طریقے سے دنیا کو شکست دی ہے، کس انداز سے اتنا عظیم انقلاب اسلامی لے کر آئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ اس عمل کا بھی ہے کہ اس قدر اثر پذیری ہے اس عمل کی. اور جتنے بھی لوگوں نے آج تک اس کو شامل کیا ہے اپنے روٹین میں تو انہوں نے فرق محسوس کیا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی زندگیاں کس طریقے سے آسان ہو جاتی ہیں. اور آخری بات بس آیت الکرسی کے ذیل میں وہ یہ کہ صرف انسان کی زندگی میں ہی نہیں بلکہ اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہے. اور اگر کوئی شخص انتقال کر جائے لیکن اس کے ورثہ باقی ہیں، اور اگر کوئی مومن آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اور پھر اہل قبور کو ہدیہ کرتا ہے، بخشتا ہے اس کا ثواب، تو پروردگار عالم مشرق و مغرب میں جتنے بھی مردے موجود ہیں ان کی قبروں میں 40 نور کو داخل کر دیتا ہے اور ان کی قبور منور ہو جایا کرتی ہیں اور ان کی قبر کو کشادہ اور وسیع کر دیتا ہے پروردگار عالم. اور صرف اہل قبور کے ہی لیے فائدے مند نہیں ہے بلکہ جو قاری اس کی تلاوت کر رہا ہوگا، جو مومن اس کو پڑھ رہا ہوگا، اس کے لیے بھی، اس کے لیے کیا ہے کہ پروردگار عالم 60 پیغمبروں کا ثواب اسے کرامت کرے گا اور ہر حرف کے بدلے آیت الکرسی کے ایک فرشتے کو خلق کرے گا جو کہ اس کے لیے روز قیامت تک تسبیح کرتا جائے گا اور اس کا ثواب اس مومن کے نامہ اعمال میں شامل ہوتا جائے گا. تو دیکھیے کہ کتنی عظیم، اس میں تو بہت ہی لمبی نشست درکار ہے آیت الکرسی پہ، اتنی عظیم آیت ہے. تو دیکھیے کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو جو پہلے مرحلے سے وہ گزرتا ہے وہ ہے ملک الموت سے سامنا. ملک الموت سے سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو بھی اس دنیا سے گزرتا ہے. پہلے زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ ملک الموت براہ راست لوگوں کی ارواح کو قبض کر لیا کرتا تھا، یعنی سامنے موجود ہے، آیا، روح کو قبض کیا، وہ شخص دیکھ رہا ہے کہ ملک الموت آ رہا ہے اور لوگ بیٹھے بیٹھے مر جایا کرتے تھے. تو پھر لوگوں نے ملک الموت کو بہت برا بھلا کہنا شروع کیا، گالیاں دینی شروع کی. تو ایک مرتبہ ملک الموت نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں نالہ و فریاد کی، کہا پروردگار عالم یہ لوگ مجھے اس طریقے سے برا بھلا کہتے ہیں. پروردگار عالم نے مرض اور بیماری کو ختم کیا کہ اب کوئی بھی اس دن کے بعد سے ملک الموت کو برا بھلا نہیں کہتا، بلکہ سب یہی کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں بیماری کی وجہ سے وفات پا گیا، ان کا فلاں بیماری میں انتقال ہو گیا. اور پھر یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ تمام کی ارواح کو ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں، تو آیا جانوروں کی ارواح کو بھی ملک الموت قبض کرتے ہیں؟ کیا ان کی روح کو بھی ملک الموت قبض کرتے ہیں؟ تو دیکھیں جانوروں کے باب میں یہ ہے کہ ملک الموت جانوروں کی روح کو قبض نہیں کرتے. پیغمبر اسلام اس ذیل میں اشارہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کی جو جان ہوا کرتی ہے، کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کی جو جانیں ہوا کرتی ہیں وہ ایک تسبیح میں ہوتی ہیں. جب تک وہ تسبیح چلتی رہتی ہے وہ جانور زندہ رہتا ہے حالت تسبیح میں، اور جب وہ تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو وہ جانور خود بخود مر جاتا ہے. یعنی کہ اس کے اندر کوئی روح نہیں ہوتی ہے کہ اس کی روح کو قبض کرے. یہ صرف اور صرف انسان کی عظمت ہے کہ ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ چابی کا کھلونا ہوتا ہے کہ جب اس میں چابی بھری جاتی ہے تو جب تک چابی ہوتی ہے وہ کھلونا چلتا رہتا ہے، اور جب چابی ختم ہو جاتی ہے تو وہ کھلونا وہیں پر ہی رک جاتا ہے. بالکل اس طریقے سے جانوروں کا بھی ہے. پھر ایک اور سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا اگر ملک الموت انسانوں کی روح کو قبض کرتا ہے تو آیا کیا حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر مرنے والے کی روح کو قبض کرتے ہیں؟ کیا ہر شخص کے پاس اسرائیل آتے ہیں؟ کیونکہ ایک وقت میں اتنے سارے لوگ مر رہے ہوتے ہیں. تو علماء اس بارے میں بیان کرتے ہیں، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہر مرنے والے کی روح کو حضرت اسرائیل قبض نہیں کرتے، بلکہ صرف اور صرف خواص کی روح کو حضرت اسرائیل قبض کرتے ہیں.
کچھ انصار و ایمان فرشتے ہیں جو پروردگار عالم نے مقرر کیے ہیں، جو کہ تمام عام عوام کی روح کو قبض کرتے ہیں اور اس کے بعد حضرت اسرائیل کے پاس پہنچاتے ہیں۔ لیکن جب موت کی بات آتی ہے تو ہم نے یہ سنا ہے کہ پروردگار عالم نے موت کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ دیکھیے، اگر ایک کمپنی میں ایک CEO ہے اور اسے کمپنی کے کسی ڈپارٹمنٹ کے کسی امپلائی کو بلانا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یا تو اس ڈپارٹمنٹ کے مینیجر سے کہے گا کہ بھائی آپ فلاں امپلائی کو میرے پاس بھیج دیجیے۔ مینیجر کیا کرے گا؟ مینیجر پیون سے کہے گا، چپراسی سے کہے گا کہ بھائی فلاں امپلائی کو میرے پاس بھیج دو۔ تو اب اگر بعد میں اس امپلائی سے یہ بات پوچھی جائے کہ تمہیں کس نے بلایا تھا، تو وہ 3 باتیں کہہ سکتا ہے، یا تو مجھے CEO نے بلایا تھا، یا یہ کہ مجھے مینیجر نے بلایا تھا، یا یہ کہ مجھے چپڑاسی نے بلایا تھا، اور اس کی تینوں باتیں صحیح بھی ہوں گی۔ تو پروردگار عالم نے جب یہ موت کی بات آتی ہے تو ایک فاعل قریب ہے، ایک فاعل متوسط ہے اور ایک فاعل بعید ہے۔ کسی بھی شے کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ تینوں مشکل الفاظ ہیں۔ فعل کہتے ہیں کام کو، فاعل کہتے ہیں اس کے انجام دینے والے کو، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ فاعل قریب، اگر اسی ایگزامپل سے دیکھا جائے تو فاعل قریب کون ہوا؟ وہ چپڑاسی، کیونکہ وہ سب سے قریب ہے اس امپلائی کے، سب سے آخری کڑی ہے کہ جس نے اس امپلائی کو بلایا ہے۔ پھر فاعل متوسط یعنی درمیانہ، بیچ کا، وہ کون ہوا؟ وہ مینیجر ہوا، کہ CEO نے مینیجر سے کہا تھا، مینیجر نے پیون سے کہا، تو مینیجر فاعل متوسط ہوا۔ اور پھر آتا ہے فاعل بعید، وہ کون ہے؟ وہ CEO ہے، کہ جس نے حکم دیا تھا کہ فلاں امپلائی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اب جب ہم اسے موت کے باب میں رکھ کر دیکھتے ہیں تو فاعل قریب کون ہوا؟ وہ انصار و ایمان فرشتے کہ جنہیں مقرر کیا گیا ہے۔ فاعل متوسط کون ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جن کے پاس ان کی روحیں جاتی ہیں لوگوں کی۔ اور اس کے بعد فاعل بعید کون ہوا؟ پروردگار عالم کے جس نے دراصل حکم دیا ہے کہ فلاں شخص کی روح کو قبض کر کر میرے پاس لاؤ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ گفتگو آپ لوگوں کو تھکاوٹ تو محسوس نہیں کروا رہی؟ آپ لوگوں کو تھکن تو محسوس نہیں ہو رہی؟ کیونکہ چہرے میں دیکھ نہیں پا رہی ماسک کی وجہ سے۔ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ چھٹے امام سے یہ روایت ملتی ہے، صادق علیہ محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کچھ فرشتوں کو مقرر کیا ہے، وہ لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی روحوں کو حضرت اسرائیل کو ارسال کر دیتے ہیں، یعنی بھیج دیتے ہیں، اور پھر حضرت اسرائیل ان تمام کی روحوں کو پروردگار عالم کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب شب معراج رسالت مآب کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی تو رسالت مآب نے سوال کیا کہ ملک الموت، مشرق و مغرب میں ایک ہی وقت پر اتنے لوگ مرتے ہیں مختلف مقامات پر، آپ کس طریقے سے سب کی روحوں کو قبض کرتے ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اے پیغمبر خدا، میرے سامنے دنیا ایسے ہے کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں ایک سکہ، یعنی اتنی معمولی سی ہے میرے سامنے دنیا۔ اب جب ملک الموت سے سامنا ہوتا ہے، اور مومن کا بالخصوص جب سامنا ہوتا ہے ملک الموت سے، تو ایک گفتگو ہے جو ملک الموت مومن کے ساتھ کرتا ہے۔ چھٹے امام سے یہ روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت کسی مومن کی روح کو قبض کرنے کے لیے اس کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے فَيَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَ اللَّهِ، اے ولی خدا آپ پر ہمارا سلام ہو، فَإِنَّ رَبَّ يَقْرَؤُكَ السَّلَامُ، اور آپ کو بشارت ہو کہ آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہلوا رہا ہے۔ اور پھر ملک الموت کہتا ہے کہ اے مومن آپ اس بات سے آگاہ ہو جائیے، اما انہ، آپ اس بات سے آگاہ ہو جائیے کہ آپ کا پروردگار آپ سے راضی ہو گیا، غیر غضبن، اور وہ آپ سے ناراض نہیں ہے، بروح و ریحان جنت عین،
اور اب آپ کو سکون و آرام، چین و راحت اور جنت کی بشارت ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسالت مآب ایک میت کے پاس گئے اور ملک الموت سے خطاب کرنے لگے۔ کہا ہے ملک الموت یہ مومن ہے، اس کے لیے ذرا نرمی کرنا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ اے پیغمبر خدا، آپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں اور آپ کا دل شاد ہو، میں تو ہر مرنے والے مومن کے لیے نرمی کرتا ہی ہوں۔ یہ جو میرے اور آپ کے ذہن میں تصور ہے نا ملک الموت کو لے کر، کہ جب بھی ملک الموت کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک بھیانک سی صورت بن جایا کرتی ہے ملک الموت۔ تو یہ جو صورت بنتی ہے ہمارے ذہن میں، جو تصور آتا ہے ہمارے ذہنوں میں، یہ ملک الموت کی وہ صورت ہے کہ جب وہ کسی کافر کی، کسی فاسق کی، کسی فاجر کی، کسی منافق کی، کسی مشرک کی روح کو قبض کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو جو صورت اس وقت ملک الموت کی ہوا کرتی ہے، میرے اور آپ کے ذہنوں میں عام طور پر وہی ایک تصور چلتا ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین بہت سخت بیمار تھے، آپ کو آشوب چشم ہو گیا تھا، اور اتنی زیادہ تکلیف تھی آنکھ میں، اتنی شدید تکلیف تھی آنکھ میں کہ جب رسالت مآب امیر المومنین کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے تو دیکھا کہ امیر المومنین درد کی شدت سے فریاد کر رہے ہیں، آہیں بلند کر رہے ہیں۔ کہا کہ اے علی اتنی تکلیف؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ساری زندگی کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے۔ کہا کہ اے علی سنو، جب ملک الموت کسی کافر کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے نا، تو لوہے کی سلاخ سے اس کی روح کو قبض کرتا ہے، اور پھر روز محشر تو اس سے بھی دشوار گزار مرحلہ ہے۔ بس جیسے ہی میرے مولا یہ سنتے ہیں فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ ذرا دوبارہ اس حدیث کی تکرار کیجئے، یہ اس بات کا موجب بنی، اس بات کی وجہ بنی کہ میں اپنے درد کو بھول جاؤں۔ اور پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے کہ کیا صرف جو ابھی آپ نے تفصیل بتائی ہے ملک الموت کی، کیا یہ صرف کسی کافر سے ہی منسوب ہے یا آپ کی امت کا بھی کوئی فرد اس میں شکار ہو سکتا ہے اس بات کا؟ کہا کہ ہاں علی، 3 افراد ایسے ہیں کہ جو کہ اس بات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پہلا کون؟ وہ ظالم حاکم جو اپنی رعایا پر ظلم کرے، اور اس ظالم حاکم میں گھر کا وہ سربراہ بھی شامل ہے کہ جو اپنی بیوی اور بچوں پر ظلم کرتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ دوسرا یتیم کا مال ظلم کر کے کھانے والا، کہ کہتے ہیں کہ روز محشر یتیم کا مال کھانے والا اس انداز میں آئے گا کہ اس کے اندر سے آگ لپک رہی ہوگی اور اس کے منہ سے اور ناک سے دھواں نکل رہا ہوگا، اور لوگ اس کو دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یتیم کا مال کھانے والا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرما دیا ہے کہ یتیم کا مال نہ کھانا، نہ کبھی اس میں خیانت کرنا، اس لیے کیونکہ یہ پروردگار عالم کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر تیسرا جھوٹی گواہی دینے والا، اور جھوٹی گواہی دینے والے کے متعلق تو یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والا ابھی اپنی جگہ سے ہٹتا بھی نہیں ہے کہ جہنم اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 وہ گروہ ہیں کہ جو کہ اس طریقے سے شکار ہو سکتے ہیں ملک الموت کی سختی کا۔ اب جب ملک الموت کی سختی کی بات آتی ہے تو ایک پیغمبر خدا کے دل میں، نبی خدا کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں ذرا ملک الموت کی اس حالت کو دیکھوں کہ جو اس کی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کافر کی روح کو قبض کرتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے خواہش کی، درخواست کی کہ آپ مجھے اپنی وہ شکل دکھائیے۔ ملک الموت نے کہا کہ نبی خدا آپ برداشت نہیں کرتے۔ کہا نہیں، آپ پھر بھی مجھے دکھائیے کہ وہ کون سی شکل ہے۔ اب جو ملک الموت اس شکل میں آیا جو کسی کافر کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے، تو دیکھا کہ ایک دیو جیسی شکل ہے، بڑے بڑے بال ہیں، کالے کپڑے، اور اتنی شدید بدبو اس کے جسم سے آ رہی ہے، اور منہ اور ناک سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ اتنی بھیانک صورت تھی کہ جناب ابراہیم کو غش آ گیا۔ اب جو ہوش میں آئے تو ملک الموت سے کہا کہ اگر کسی کافر کو کوئی اور سختی نہ بھی ہو تو تمہاری شکل دکھایا جانا بہت کافی ہے، یعنی اس قدر اذیت پہنچے گی اس شخص کو جو تمہاری اس حالت کو دیکھے گا۔ پھر جناب ابراہیم نے کہا کہ اچھا اب مجھے وہ بھی شکل دکھائیے کہ جو آپ کی اس وقت ہوگی جب آپ کسی مومن کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو اب جب جناب ملک الموت آئے
تو اب دیکھا کہ ایک حسین نوجوان ہے، نفیس کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اتنی بہترین خوشبو اس کے پاس سے آ رہی ہے۔ جناب ابراہیم اتنا زیادہ خوش ہوئے اور کہا کہ مرنے والے مومن کے لیے اگر کوئی فرحت نہ بھی ہو، یعنی اگر کوئی خوش کرنے والی چیز نہ بھی ہو، تو فقط تمہاری شکل دکھایا جانا بہت کافی ہے، یعنی کہ وہ اتنا خوش ہوتا۔ چونکہ وقت کی کمی ہے تو بس میں آخری منازل کی طرف بڑھوں گی کہ دیکھیں جس طریقے سے ملک الموت، بہت گفتگو ہے، چند ایک تو قرآن میں بھی آئی ہیں کہ جو ملک الموت کافر سے کرتا ہے، کہ جب کسی حب دنیا کو رکھنے والے کے پاس ملک الموت آتا ہے، میں بہت تیزی سے بڑھوں گی، ملک الموت آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ اب تم اپنی روح کو مجھے دے دو، اب تم اپنی روح کو مجھے دے دو۔ اور جیسے ہی وہ شخص جس کے دل میں حب دنیا ہوگی، جیسے ہی وہ ملک الموت کو دیکھے گا، وہ بہت زیادہ زور سے چلانے لگے گا اور کہے گا کہ پروردگار عالم مجھے مہلت دے دے کہ بس میں جلدی سے اپنے تمام کام نپٹا لوں، جو کچھ چھوڑ کر آیا تھا، قضا نمازیں، قضا روزے، جو بھی کچھ ہے وہ میں سب ان کو مکمل کر لوں۔ لیکن اس وقت ملک الموت کا جواب نفی میں ہوگا کہ نہیں، اب تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اس وقت ملک الموت سے جن لوگوں نے زندگی میں انتہائی جھوٹ بولا ہوگا اور ہیلا و مکر و فریب کرنے والے ہوں گے، تو ملک الموت سے اس دن کہہ رہے ہوں گے کہ اے ملک الموت، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیے۔ تو ملک الموت ان کا نامہ اعمال دکھا کر کہے گا تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ لاکھوں غیبتیں، یہ لاکھوں لڑائیاں، یہ پھر کیا ہے؟ یہ سوئے زنی کیا ہے پھر؟ تو اس وقت بس پھر ملک الموت کہے گا کہ اب اپنی جان کو میرے حوالے کر دو، بس اب بہت ہو گیا۔ اور پھر آہستہ سے کر کے جان جسم سے حلق میں آئے گی، اور پھر حلق سے جب جائے گی تو پنڈلیاں پنڈلی سے چپک جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس مومن کے متعلق کیا ملتا ہے؟ مومن کے متعلق یہ ملتا ہے کہ چھٹے امام کے پاس لوگ آئے، کہا مولا ہمیں بہت ڈر لگتا ہے موت سے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری موت کس طریقے سے واقع ہوگی۔ تو میرے مولا نے کیا فرمایا؟ میرے مولا نے کیا خوشخبری دی؟ مولا نے کہا کہ جب ہمارے کسی مومن کا وقت انتقال قریب ہوتا ہے اور ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور مومن ڈر رہا ہوتا ہے، تو ملک الموت کہتا ہے کہ اے مومن، اپنی آنکھوں کو اٹھاؤ، اپنی آنکھوں کو کھولو۔ جب وہ مومن اپنی آنکھوں کو اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ انوار طیبہ موجود ہے، جب وہ ائمہ معصومین کے نور کی زیارت کرتا ہے، تو بس پھر اس کے بعد وہ خود ملک الموت سے کہتا ہے کہ اب بس جلدی سے میری روح کو قبض کر لو تاکہ میں ان کے جوار میں پہنچ جاؤں۔ اور آیت اللہ دستغیب شرازی کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے اپنی پوری زندگی یا حسین کہہ کر گزاری ہو، کہ جب آپ نے، کسی شخص نے اپنی پوری زندگی ان آئمہ کا ذکر کیا ہو، جب کسی شخص نے پوری زندگی امام بارگاہوں کی خدمت کی ہو، تو آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا وقت انتقال آئے، وقت نزا آئے اور ائمہ معصومین اس کو لینے کے لیے نہ آئے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ ائمہ معصومین آئیں گے اور اسے خود اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو دیکھیے کہ ائمہ معصومین کے نزدیک اپنے مومن کی بہت اہمیت ہے، بہت وقت ہے۔ کس طریقے سے کہ امام رضا کے حرم کا ایک خادم تھا، خادم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بحرینی زائر آیا ہے اور وہ بحرینی زائر پیر پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیر کا رخ امام کی زری کی جانب ہے۔ تو میں فوراً اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ کیا تمہیں تمیز نہیں ہے؟ پیر سمیٹو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ امام رضا کی زری کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو؟ اب یا تو وہ بحرینی زائر زخمی تھا یا کوئی بیماری تھی کہ اپنے پیر سمیٹ نہیں سکتا تھا، تو کسی بے ادبی کی وجہ سے نہیں بیٹھا تھا بلکہ مجبوری کی بنا پر بیٹھا تھا۔ اب جب خادم نے یہ کہا تو ظاہری بات ہے وہ بحرینی زائر عربی بولنے والا ہے اور یہ خادم فارسی بولنے والا، دونوں ایک دوسرے کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، نہ اس کو فارسی سمجھ میں آتی ہے اور نہ اس خادم کو عربی۔ تو ایک دفعہ یہ خادم آگے بڑھا اور اس نے اس زائر کو تھپڑ مار دی، کہا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ امام کی زری سامنے ہے، تم پیر پھیلا کے بیٹھے ہو۔ ایک مرتبہ وہ شخص اٹھا، وہ زائر اٹھا اور اس نے کہا کہ اب میں امام رضا سے تمہاری شکایت خود کروں گا۔ اب نہیں معلوم کہ اس نے کیا شکایت کی امام سے۔ اب جو یہ اگلے دن گیا
اب زائر وہیں پہ موجود ہے، اس کے پاس گیا، کہا کہ امام میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تم سے معافی مانگوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، مجھے معاف کر دو۔ ظاہر سی بات ہے اس نے جان کے نہیں کیا تھا، لیکن امام کی عظمت کے خیال سے کیا تھا۔ تو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، چلو لوگوں کو غصہ آتا ہے، کوئی بات نہیں، میرے دل میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بات ختم ہوئی۔ جیسے ہی یہ خادم مڑتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ بحرینی زائر زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ کہ تم اتنی زور سے کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے لیے تو مجھے مولا نے خود بھیجا ہے، تمہیں یہ شرف بخشا ہے۔ کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ امام سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ ان کے زائر کو کوئی تھپڑ مارے، تو امام نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ ان کی والدہ کے کوئی تماچا مارے۔ سکونی کی روایت ہے کہ جب چھٹے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا نا، کہا مولا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ میرے مولا نے ایک عجیب جملہ کہا، میرے مولا نے کہا کہ اب جو تو نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے نا، خبردار اس کو تماچا نہ مارنا۔ یہ جناب سیدہ کا نام ہے، اپنی بیٹی کا احترام کرنا۔ خانہ جناب سیدہ پر آگ لے کر یہ لوگ پہنچے ہیں، لکڑیاں جمع ہونی شروع ہوئی ہیں، باہر سے آواز لگائی گئی ہے کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ میری بیوی نے ایک دفعہ کہا ہے کہ کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے کہ جس میں حسنین موجود ہے، کہ جس میں بنت علی موجود ہے، کہ جس میں بنت نبی موجود ہے؟ کہا کہ ہاں جو بھی کوئی ہوگا ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ایک دفعہ لکڑیاں جمع ہونی شروع ہوئی، میری بیوی نے دروازے کے پیچھے سے کہا کہ میں علی کو باہر نہیں بھیجوں گی۔ ایک دفعہ اس لعین کا غلام قنفذ آگے بڑھا ہے، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ شہزادی کے ساتھ جو تماچے کی جسارت ہوئی ہے نا، میری بیوی کے ساتھ ایک دفعہ تماچے کی جسارت نہیں ہوئی ہے، بلکہ 2 دفعہ میری بیوی کے ساتھ تماچے کی جسارت ہوئی ہے۔ ایک میری بیوی جب دربار سے واپس آ رہی تھی نا، ایک شقی راستے میں ملا، کہا کہ یہ کیا ہے ہاتھ میں؟ کہا کہ تحریر ہے۔ کہا کہ تحریر دو۔ میری شہزادی نے جب انکار کیا ہے نا، تو ہاتھ سے تحریر کو چھینا ہے اور پھاڑا ہے، اور ایک ایسا تماچا میری شہزادی کے، اب شہزادی کی عظمت بھی مانے آ جاتی ہے کہ ایک دفعہ ایسا تماچا میری شہزادی کے لگا ہے کہ میری شہزادی زمین پر گری ہے۔ اب جو میری شہزادی در و دیوار کے درمیان میں ہے نا، تو اب اس لعین کے غلام قنفذ نے ایک دفعہ دروازے کو دھکا لگانا شروع کیا۔ اب جو دروازے کو دھکا لگاتا جاتا ہے، ایک دفعہ دروازے کے اندر ہاتھ ڈال کر جو دھکا لگایا ہے، میری بیوی در و دیوار کے درمیان ہے۔ ایک دفعہ وہ کیل میری بیوی کے سینے میں پیوست ہوئی ہے، اب میری شہزادی سے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، اتنی زور سے دھکا لگا ہے کہ میری شہزادی زمین پر گری ہے۔ میری شہزادی حاملہ تھی، حمل ساقط ہوا، لیکن دیکھیے کہ اس وقت میری شہزادی کیا کہہ رہی ہے۔ قنفذ کہتا ہے کہ ایک دفعہ کو مجھے بنت نبی پر رحم آ گیا، ایک دفعہ کو مجھے بنت نبی پر رحم آ گیا کہ فاطمہ ہے، لیکن اس کے بعد فوراً ہی بغض علی مجھ پر غالب آ گیا۔ میں ایک دفعہ آگے بڑھا اور میں نے اپنا تازیانہ فاطمہ زہرا کے مارا، اور اس انداز سے مارا ہے کہ حتی سارقت تملو تلسفر، کہ میری شہزادی جب تک زندہ رہی ہے بازو بند کی طرح ایک نشان فاطمہ زہرا کے بازو پر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ مولا کائنات کا صبر کس عالم کا ہے کہ شہزادی کے ساتھ یہ جسارت کی جا رہی ہے، میرے مولا دیکھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ آگے بڑھے، اس عالم میں آگے بڑھے ہیں کہ آنکھیں سرخ ہیں۔ ایک دفعہ آگے بڑھے، دیکھا کہ شہزادی کے ہاتھ بددعا کے لیے بلند ہے، کہا یا علی اب میں بددعا کروں گی۔ میرے مولا آگے بڑھے، کہا فاطمہ بددعا نہ کیجیے گا ورنہ آپ کے بابا کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ بچے گا۔ فاطمہ بددعا نہ کیجیے گا ورنہ نہ تو زمین پر کوئی بچے گا اور نہ آسمان پر کوئی بچے گا۔ ایک مرتبہ میری شہزادی نے ہاتھوں کو نیچے کیا ہے۔ اب اس کے بعد میرے مولا اس لعین کی طرف بڑھے ہیں، کہا کہ بس اب یہاں سے چلا جا، اب یہاں سے چلا جا ورنہ علی کی تلوار نکلے گی۔ ایک مرتبہ یہ لعین میرے مولا کے گلے میں رسی باندھی ہے، ایک دفعہ گھسیٹ کر لے جانا شروع کیا ہے، اور اس انداز سے گھسیٹ کر لے کر گئے ہیں کہ پا برینا ہے، دامن پر ابا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جو گھسیٹ کر گلی سے لے جانا شروع کیا ہے تو ایک یہودی کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے فوراً ہی کلمہ پڑھا۔ کہا کہ یہ کوئی وقت ہے کلمہ پڑھنے کا؟ کہا کہ یہ جو شخص گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے نا، میں اس کو جانتا ہوں، میں نے اس کو خیبر میں دیکھا تھا۔ ارے ایک دفعہ تو یہ بات ہوتی ہے نا کہ کوئی مجبوری کی بنا پر کچھ نہ کر سکے تو وہ مجبوری کی خاطر کچھ نہیں کر پاتا، لیکن یہ تو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہے، اور فاطمہ زہرا کے ساتھ
کرتا کہ اگر کوئی اس کی والدہ کے ساتھ بے احترامی کرے، لیکن حسنین موجود ہیں، زینب و ام کلثوم موجود ہیں اور اپنی ماں کی اس حالت کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ میری شہزادی اس تکلیف میں بھی جناب فضہ سے کہہ رہی ہیں، اے فضہ این ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا شہزادی دربار لے کر گئے ہیں۔ میری بیوی نے کہا کہ اب کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے، ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا، اب جو ادھر شہزادی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے ادھر مسجد کے دیوار بلند ہونی شروع ہوئی۔ غضب فاطمہ کا جب یہ عالم دیکھا ہے کہا کہ علی کو فوراً چھوڑ دو۔ میرے مولا نے جناب سلمان کو بھیجا، سلمان جاؤ فاطمہ زہرا کے پاس جاؤ، کہو بی بی سے کہ مجھے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب جو چھوڑ دیا گیا، اب میرے مولا جب آئے ہیں جناب فضہ نے، چونکہ شہزادی زمین پر گری ہوئی ہے، ایک دفعہ جو میری شہزادی کو اٹھایا ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں میری بیوی کی۔ اب دیکھیے کہ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 30 جمادی الثانی کی رات آئی۔ جناب ام سلمہ سے میری شہزادی نے کہا کہ ام سلمہ میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، اور جب تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا فاطمہ دنیا سے گزر گئی۔ آیت اللہ محسن قراتی کہتے ہیں کہ اگر غربت علی دیکھنی ہو نا تو اس جملے سے بس اندازہ لگا لیجئے کہ جب جناب حمزہ کا قاتل رسول کے سامنے آتا تو رسول فرماتے کہ میری آنکھوں کے سامنے سے چلے جاؤ، ارے اس مدینے کو چھوڑ دو، جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے میرے چچا حمزہ کی یاد آتی ہے۔